کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 2 سے قل شروع کر کے تقریباً 2 صفحے یہ ہمارے ترجمہ قرآن کے حساب سے پورا کیے ہیں۔ اللہ کے فضل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا محض اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ آگے بھی ہم یہی دعا کر کے مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنی میں صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنے، اللہ کا کلام جو قرآن ہے اس کو صحیح نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ میرا پروردگار مجھے کیا کہتا ہے، یہ جاننے اور سمجھنے کی وہ فکر اور تڑپ کے ساتھ ہم کو حاضر رہنے، سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے۔ قابل احترام میری پیاری ماں اور بہنوں، اس پارے میں سے قل شروع ہو کر اب تک بھی جو بھی مضمون آیا ہے وہ ہے تحویل قبلہ، قبلے سے متعلق ساری باتیں جو بھی آئی ہیں یہ سب کے سب قبلے سے متعلق تھی۔ اس کو شارٹ میں اس طرح بھی بولے جا کہ اس ہم امت محمدیہ کے واسطے جو قبلہ کے طور پر کعبۃ اللہ کو اللہ طے کیا وہ بھی بے مثال، جس نبی کو اللہ ہمارے لیے، جس نبی کی امتی میں اللہ تعالی ہم کو پیدا کیا وہ نبی بھی بے مثال، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا آسمانی کتابوں میں وہ کتاب بھی بے مثال۔ تو بے مثال کعبہ، بے مثال قبلہ، بے مثال نبی، بے مثال قرآن، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہم کو عطا کیا، تو کتنا بڑا فضل۔ آپ کو یاد ہوگا الف لام میم کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دونوں مل کر باپ بیٹے کیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اس کا تذکرہ آیا تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ مکمل کرنے کے بعد ایک دعا کیے تھے، کئی ساری دعائیں ہیں اس میں، اس دعا کا بھی ہم نے اس کی تفسیر سنی تھی، تفصیل کے ساتھ میں اس کو ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاً تو یہ کہیں ربنا تقبل منا، اچھے کام کوئی بھی اللہ تعالی ہم سے لے لے، اچھا کام جب بھی اللہ کوئی بھی ہم سے لے لے تو اس اچھے کام کے بعد، عمل کے بعد اللہ سے اخلاص اور اس کی قبولیت کی، شروع کرنے سے پہلے اخلاص، ختم ہونے کے بعد قبولیت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوئی حاجت بھی ہم اللہ سے مانگے تو دعا کے قبول ہونے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہماری ختم ہوتی، جیسے کہ نماز ختم کرنے کے بعد دعا، جیسا کہ روزہ افطاری کے وقت، افطار کے وقت میں دعا، ہمارا نیک عمل جب ختم ہوتا ہے تب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ قبول ہونے کی گھڑی ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ ساری دعا اللہ قبول کیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا اللہ اس کعبۃ اللہ کو تو ایسا بنا دے کہ پوری دنیا کے لوگ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پوری دنیا کے لوگوں کا دل اس طرف مائل ہو وہ آئیں۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں، 18-20 لاکھ کی تعداد میں پوری دنیا سے حجاج کرام مکۃ المکرمہ اسی کعبۃ اللہ کے پاس آ کر گئے۔ اب وہ تقریباً ان میں کے بہت سارے واپس بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے جیسے قبول کی اسی طرح سے دوسری دعائیں بھی قبول ہیں۔ سیقل کے شروع سے ہم ایک دعا کی قبولیت کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں، تفصیل سے دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کیے تھے اللہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو قبلہ بنا دیا۔ جیسے یہ دعا قبول، اسی طرح سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی یا اللہ انہی لوگوں میں سے، یعنی مکۃ المکرمہ کے اس علاقے کے یہیں کے لوگوں میں سے ایک رسول تو بنا اللہ،
انہی میں کہو، اور وہ آ کر اس قوم کو، یہاں عرب کے اس قوم کو تیری کتاب پڑھ کر سنائیں، ان کے دل کو صاف کریں، ان کو حکمت اور تعلیم یہ ساری چیزیں ان کو دیں۔ یا اللہ ایسا رسول تو بھیج۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی اللہ نے قبول کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ رسول کی جو ذمہ داریاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہی ہیں ہمارے نبی۔ خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے دعا کیے تھے، یا اللہ اسی قوم سے ایک نبی بھیج اللہ بول کے، آخر زمانے میں بھیج بول کے۔ تو ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ خود اپنے بارے میں بولے ہیں۔ تو رسول کی ذمہ داریاں کیا، اس کو بھی اللہ اس آیت میں بتاتے، اور یہ بھی اللہ بتاتے کہ دیکھو سب سے بڑا انعام کرنے والا میں ہوں، میں نے تم پر اتنا سارا احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، تو ہمیشہ تم کو چاہیے کہ میرے انعام پر شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ آیت چونکہ ذرا طویل ہے تو ایک ایک چیز کو جدا جدا ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر نبی کی ذمہ داری میں بولی گئی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کریم کی آیتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس وحی سے جب پہنچتی، حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی صحابہ کو پڑھ کر سناتے، یعنی ہم سب تک پڑھ کر سنا کر پہنچائے ہیں اللہ کے نبی۔ اس کو بولتے ہیں تلاوت، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ آپ کو تو معلوم ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ ہم اسی نام سے منسوب ایک مدرسے میں بیٹھے بھی ہیں، یہ جو ہماری تفسیر کی مجلس ہی ایسی، تو تزکیۃ القلوب یہی ہے اصل عنوان۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے دلوں کو صاف کریں، کیسے کیسے اوہام، شرکیہ، کفریہ، یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرنا۔ آج بھی امت محمدیہ کی اتنی ساری فضیلتیں میں آیت میں بیان کر رہا ہوں، قرآن حدیث سے ہم کو کیسا رہنا بول کے بالکل واضح راستہ بتایا گیا، ڈسپلن ہم کو دی گئی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے ناشکرے ہم ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے ہیں ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، اسی کو ہم فیشن اور زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا سمجھ کے ہم اندھے ہو کر اس کو فالو کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دلوں کے تزکیے کے لیے ہر قسم کے سارے کیڑے مکوڑے مکڑی یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے ہمارے دلوں کو صاف اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں۔ اب دیری اس بات کی ہے کہ جو نبی علیہ السلام سکھائے ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم فالو کر لیے تو ہمارا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تیسری ذمہ داری کیا اللہ کے نبی کی؟ کتاب کی تعلیم دینا۔ اس میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کتاب کی تعلیم کا مطلب کیا؟ ایک ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنا دینا، اسے بولتے تلاوت۔ اب جیسا ہم تفسیر سنتے ہیں نا، قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، قرآن کی آیتوں کا مطلب، قرآن کی اس آیت میں اللہ یہ نصیحت کرتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں، یہ آرڈر کرتے ہیں، یہ کرو بولتے ہیں، یہ نہ کرو بولتے ہیں، یہ حکم آیا ہے، یہ جائز ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں کی تعداد میں جو حدیثیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 4 والحکمتہ، نمبر 4 بولا گیا حکمت، حکمت کی باتیں، یہ اگر لینا شروع کر دیے تو ایک بیان ہی ہو جائے گا۔ سمجھداری، ہوشیاری، چالاکی، یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت ہے نا مسلمانوں کے لیے بلکہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکھ کر سکھا دیے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، امت مسلمہ کو عطا کی گئی سب سے بڑی دولت حکمت ہے۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جگہ جگہ آیتوں میں حدیثوں میں حکمت کے بارے میں بولا گیا، وہ حکمت ہمارے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام ہے نا، آپ دیکھو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے وہاں آتے ہی سب سے پہلے ایک اگریمنٹ وہاں کے یہودیوں سے، وہاں کے جو مشرکین ہیں ان سے ایک اگریمنٹ، کیوں؟ بغیر ڈرے کے، بغیر خوف کے، اطمینان سے زندگی گزارنا بولے تو ایک اگریمنٹ رہنا، تبھی ہم ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام کر سکتا، ورنہ ہر ٹائم دشمن سے کب ہماری جان لیتا کہ ہمارا مال لیتا کہ کیا کرتا کہ بول کے ڈر رہے تو زندگی گزارنے نہیں ہوتا۔ حکمت، نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کو ہم پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ حکمت کی تعلیم اس امت کو دیے ہیں۔ نمبر 5 5 وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بہت سی چیزیں جو انسانوں کو بالکل نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم ہماری موت کیسے، ہم کو نہیں معلوم موت کے بعد قبر میں جانے کا، ہم کو نہیں معلوم تھا موت قبر میں کیا کیا سوال جواب ہوں گے، برزخ قبر کے اندر کیا حال ہوگا، قیامت میں نامہ اعمال کے بارے میں نہیں معلوم،
ہمارے اعمال کو تولے جانے کے بارے میں نہیں معلوم، ہمارے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں نہیں معلوم، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والے نہیں معلوم، پل صراط پار کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں معلوم. یہ ساری چیزوں کو صرف بتائے نہیں، کیا کرے تو کامیاب ہو جائیں گے یہ بھی بتا کر چلے گئے حضور. یہ ساری کی ساری چیزیں ما لم تکونوا تعلمون کے اندر آ جاتی ہیں. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں گے، کیونکہ بولنا ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ضرورت کی حد تک کی چیزیں بتا دیا ہوں میں. اب یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ دیکھیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیتیں، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا تو دل کو صاف کرنا، غیبت، حسد، چغلی، عداوت، دشمنی، جلنا، یہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، برا کرنا، بری باتیں کرنا سامنے پیچھے، یہ ساری بری چیزوں سے، غلاظتوں سے دل کو پاک کرنا، اس کو بولتے ہیں. تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم ہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور ایک ہے وَالْحِكْمَةَ، تم ہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم ہی سکھاتے ہیں وہ جو تم جانتے نہیں تھے. واقعی نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کا نام ہی علم ہے. علم تو آپ کے ارشاد فرمانے کا نام، جو اللہ کے نبی بول کر گئے وہی علم. ما لم تکونوا تعلمون، دنیا کو وہ ڈارک ایج، وہ دور دنیا جانتی نہیں تھی کہ کیا ہے علم، ایجوکیشن کیا بول کے نہیں جانتی تھی. ہمارے نبی کے وہی غار حرا سے ہمارے نبی نکلے، حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ وہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جانتے نہیں. کسی کے پاس دنیا میں ظاہر کے اعتبار سے کسی اسکول، کسی ماہر، کسی استاذ کے پاس جا کر پڑھنا نا، ایسا کون سا بھی چانس اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا. پڑھے نہیں، لیکن ان کی زبان سے جو نکلا آج نہیں قیامت تک کے واسطے بھی وہی علم، وہی روشن راستہ بتانے والا. اس کے بعد کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بہت چھوٹی آیت ہے لیکن پاورفل آیت ہے. اللہ اکبر. فَاذْكُرُونِي، ذکر آپ کو معلوم. 6 نمبر کے اندر بھی ہم علم و ذکر کے اندر بہت ساری باتیں بتاتے. ہم کو ہمیشہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی کا لفظ ہے ذکر یذکر، ذکر کا معنی یاد کرنا، ذکر کا معنی یاد کرنا، اور یاد کرنے کا کنیکشن ہوتا ہے دل سے، صرف زبان سے نہیں. جب آدمی دل سے یاد کرتا تب جا کے اس کی زبان سے بھی اس کا تذکرہ آتا. دل میں کیا زیادہ سوچتے رہتے کہ آدمی کانشیس میں نہیں رہے تو بھی، نیند میں رہے تو بھی اس کے منہ سے انہیں وہی بکتے رہتا. جس کا خیال دل میں، جس کی سوچ دل میں زیادہ ہو. تو ہم مسلمانوں کو بتایا گیا ہمیشہ اللہ کو یاد کرو. کون کہتے ہیں؟ خود اللہ ہم سے کہتے ہیں. ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پروردگار اللہ، وہ خود ہم سے کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندے، اے میری بندی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. علامہ رومی کہتے ہیں نا، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح قید آرد اثر. لوگ بہت سارے دوسروں کو دھوکہ دینے یا خود اپنے آپ کو ٹھکا لینے کے وجہ سے کیا کرتے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ زبان پر جاری، دل میں اس کے بارے میں برا، اس کے بارے میں برا خیال. مصلی میں بیٹھی ہے، مصلی میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ بتا رہی ہے گھر والوں کو یا خود اپنے آپ کو ٹھکا رہی ہے کہ میں ذکر میں ہوں میں، لیکن یاد تو اللہ کی نہیں ہے. زبان تو چلتی ہے، میں 30,000 بار پڑھی، 30 بار پڑھی، جتنا بھی ہو، تعداد کی کم زیادہ کا اعتبار نہیں، لیکن دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے اصل. اگرچہ کہ مفتیان کرام نے یہ بھی لکھا، جو ذکر دل کے خیال سے خالی ہو اس کا بھی فائدہ تو ہوتا ہے ضرور، اس کا بھی ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل ذکر کیا؟ اصل ذکر یہ ہے کہ آدمی کی زبان میں جو ذکر آیا ہے، جو چل رہا ہے، دل میں بھی اس کا خیال ہو. حضرت ابو عثمان ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت میں ذکر کرتا ہوں لیکن صرف زبان سے ذکر کرتا ہوں، ایسے ذکر سے کیا حضرت فائدہ جس میں قلب میں، دل میں کوئی مٹھاس، چاشنی، مزہ نہ ہو، دل میں خیالش نہیں، خالی زبان میں جاری ہے. آج کل وہ کاؤنٹنگ کی جو تسبیح ہے نا، جس میں نمبر بتاتے ہیں، وہ انگلی میں لوگ اٹکا لیتے، چلاتے رہتے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ 5,000 ہو گیا، 10,000 ہو گیا. الحمدللہ یہ یاد دلانے کے واسطے بہت اچھی چیز ہے، لیکن آدمی یہ دیکھے کہ 5,000 بار میں پڑھا نا، کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے میں پڑھا، یہ سوچ لے. حضرت ابو عثمان نے جواب کیا دیا معلوم؟ وہ ہمارے لیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی جواب ہے. حضرت نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اس کا بھی اللہ سے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے جسم کے، تمہاری باڈی کے ایک پارٹ کو اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں لگائے رکھا تھا. تمہارا دل ادھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو بھی تمہاری زبان تو اللہ کی اطاعت میں تھی نا، اس کا شکر ادا کرو. ایک بزرگ نے کہا، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے.
لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضرت کیسا معلوم ہو جاتا آپ کو؟ اللہ تم نہ یاد کرتا، تمہارا ذکر کرتا نہیں کرتا، کیسا معلوم ہوتا؟ وہ یہی آیت پڑھ کر سنائے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو جب تم مجھے یاد کرو گے میں تم کو یاد کروں گا، یعنی جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ فضائل ذکر کے اندر بہت زیادہ سنے ہوں گے، بولے ہوں گے، بتائے ہوں گے لوگوں کو کہ اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں تنہائی میں بھی اس کو یاد کروں گا، اس کا ذکر۔ اللہ ہمارا ذکر کرتا کا تو مطلب اللہ ہم پر احسانات کرتا، نعمتیں کرتا، نعمتوں کی بارش کر دیتا، عافیت، اچھائی کے فیصلے کرے گا اللہ۔ اگر مجمع میں اگر بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کے، جو عام انسانوں کے مجمع سے بھی افضل جو مجمع ہے نا، پاکیزہ جو مجمع، یعنی انسان سے فرشتے افضل نہیں بولتا ہوں میں، جو بغیر گناہ کے معصوم جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہی کہا ہے، جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں نا، یہ وہ ٹائم جب اللہ مجھے یاد کرتا، میرا ذکر کرتا، جب بندے کو یہ معلوم ہو جاتا، اس سے بڑی خوشی کی چیز کیا ہوگی؟ ایک نیک بندے کے لیے اس سے بڑی دنیا میں کوئی خوشی کی چیز نہیں ہوگی، میرا آقا مجھے یاد، میرا پروردگار مجھے یاد کرتا ہے۔ بات یاد رکھیں، میں پھر بھی اس بات کو آتا ہوں، لیکن دوسری بات بولنے کے بعد حضرت سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ، ایک بندی ہے جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری زندگی میں نہیں، نمازیں بہت زیادہ، روزے بہت زیادہ، عبادت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ کی یاد کرنے والی عبادت گزار بندی ہوں، یہ نہ سمجھیں، کیونکہ دل بھی اگر اللہ کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں اللہ کو ذکر کرنے والی بندی ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کوئی عمل عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے میں ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ذکر اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی دولت ہے یہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ میں کوئی عامل تو نہیں ہوں، لیکن ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب آدمی کو، مرد کو، عورت کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، کسی کو بھی اچانک سے دل میں گھبراہٹ طاری ہو جاتی، دل مار لیتا بولتے، ایک گھبراہٹ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، کیا ہوتا کہ کیسا ہوتا کہ ایسی تمام چیز وقتوں کے اندر ہم کو پڑھنا چاہیے یہ آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد کی آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یا اگر یہ آیت یاد نہیں ہوتی تو کم سے کم اتنا پڑھ لینا، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ خالی فاللہ خیر حافظا، یہ بار 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 بولتے رہیں، وہ ڈر، وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی جس چیز کے اندر بھی ہے اللہ اسے دور کر دیں گے اور ہمارے لیے آسانی کر دیں گے۔ خیر، پھر اصل بات میں آتا ہوں میں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں متحرک رہتے ہیں اس وقت تک میں خود اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بندی اپنے ہونٹ کو میرے ذکر میں ہلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت تک میں اللہ بولتے ہیں کہ میں بندی کے ساتھ ہوں۔ دیکھو، میں بولنا میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ خود، وہ پروردگار خود بولتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اس سے بڑھ کر دولت، نعمت ایک مسلمان کو کیا مل سکتی ہے زندگی کے اندر؟ کبھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، نوجوان جو بچیاں ہیں ان کو سمجھ میں آنے کے لیے، کیا ہوتا ہے کبھی بھی نارمل کامن کسی بھی جگہ میں ایک رینڈم کسی پرسن کے پاس تو کوئی آ کر یوٹیوب چینل والا کوئی آ کے کچھ بیان لے لیتا، تمہیں اس کے بارے میں کیا بولتے بولو، سروے کرنے میں آیا ہوں بول کے، ایسا نوجوان بعض کو دیکھا ہوں میں، کیا ہوتا انہیں وہ چینل کو 10 آدمی نہیں 1000 آدمیوں کو شیئر کرتا، وہ چینل کی لنک شیئر کر کے بولتا اس ویڈیو کو دیکھو، وہ ویڈیو کے 10 منٹ کی ایک ویڈیو ہے بولے تو وہ ویڈیو کے کوسے منٹ کوسے سیکنڈ میں آتا ہوں بول کے، صرف انہیں آیا ہے آدھے سیکنڈ میں، آدھا سیکنڈ کے آدھا منٹ میں، آدھا منٹ کے اندر اسے بتایا گیا، یا کون سی کی ایک رینڈم ویڈیو کے اندر دور سے انہیں کھڑیا ہے سو دکھ گیا، وہ تک بچے بولتے ہیں بڑے شوق سے، کیا وہ ویڈیو میں میں آکو ہوں۔ اب ایک آدمی کو اس کا تذکرہ چھو گیا بولو نا، کسی بیان کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے، کسی ویڈیو کے اندر اس کا تذکرہ، کسی آڈیو کے اندر اس کا تذکرہ ہو گیا تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا خوشی سے، میرا تذکرہ ہو گیا وہاں بول کے۔ ہمارے زمانے کے حساب سے آپ سمجھو، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، انہوں میرا نام لے لیے بولو، اب مجھے پکڑنے چھوڑوں گا نہیں دنیا والوں، دنیا والے کتنا بھی کوشش کریں تو میں آسمان میں چھوڑتا رہوں گا۔ حضرت مولانا پیر فقیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اگر ان کی زبان سے میرا نام آ گیا بولو پھر پکڑنے چھوڑوں گا نہیں، میرا ٹھکانہ زمین میں پاؤں جمیں گے نہیں میرے۔ یہ سب سے بڑھ کر
ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ میرا ذکر کرے، کیا میں اس کے لائق ہوں کیا؟ مگر اللہ بولتا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم۔ دیکھیں نصیحت کی بات، مفسرین جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی صبح شام کے اٹھنے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کے وقت کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، استنجا جانے کے باہر آنے کے وقت، جو دعائیں ہیں نا، مسنون اذکار، ادعیاء معصورہ، مسنون دعائیں، یہ ساری کی ساری پڑھتی ہے ایک بندی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر کرتی ہیں۔ درود پڑھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہمیشہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلنا ہے۔ چنانچہ آیت دیکھیں، فاذکرونی اذکرکم، اس لیے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری مت کرو۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، اور تم میری ناشکری مت کرو، ولا تکفرون۔ گویا 4 آرڈرز ہیں اس میں، 2 کرنے کے، 2 نہ کرنے کے، یعنی 2 کرنے کے کیا کیا، فاذکرونی ایک بولا گیا، واشکروا لی 2 بولا گیا، یہ شکر ادا کرو، ذکر کرو، ولا تکفرون، ناشکری مت کرو بول کے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ باتیں تفسیر کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ شکر 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرنا بولتے ہیں نا ہمیں، شکریہ ادا کرنا 3 طریقے سے ہوتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان کھول کر تعریف کر ڈالے کسی کی، ایسا بولے کہ تمہیں دینے سے وہ ہوا، تمہیں اس ٹائم پر ہم ناکام آئے، تمہیں بولنے سے میرا وہ کام ہوا، شکریہ تمہارا، جزاک اللہ خیرہ، ایسا بول دینا، یہ شکریہ زبان سے ادا کرنا ہے۔ الشکر باللسان اس کو بولتے ہیں عربی میں۔ نمبر 2 ہے الشکر بالارکان، میرے اوپر کون احسان کرے کہ ان کی دعوت کر دیا، ان کو پیسے دے دیا، ان کی کوئی مدد کر دیا، یا اپنے اعضاء کے ذریعے سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے چھوڑ دیا، کچھ ہیلپ اپنے اعضاء کے ذریعے سے ان کی کوئی مدد کر کے ان کا جو میرے اوپر احسان تھا نا وہ شکریہ ادا کریا۔ تو ہاتھ پاؤں سے کسی کا شکریہ ادا کرنا، الشکر بالارکان کر کو اسے بولتے ہیں۔ نمبر 3 ہے الشکر بالجنان، یعنی آدمی دل سے شکریہ ادا کرنا، دل میں ان کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، دل میں ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا سوچنا، کبھی برا نہیں سوچنا۔ یہ دنیا میں آپ یاد رکھو، ہمارے اسلام کے اندر کتنی پیاری تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر ڈائریکٹ اللہ کا شکر تو ادا کرنا سوچ، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے درمیان میں جتنے بھی ذریعہ ہیں نا، واسطے، ٹولز کے طور پر جو بھی آئے، جیسا کہ ایک انسان کو اس کے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ضروری۔ کون ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرے کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کریا؟ بلکہ قرآن میں پیغمبروں نے یہ کہا، انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ولی والدیک، ماں باپ کا میں شکر ادا کروں۔ ماں باپ کا شکر ادا کرنا، اس کے بغیر اللہ کا شکر ادا کرنے والی کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کرا، لوگوں کا احسان ہے، وہ احسان کو نہیں مانتا نہیں۔ نا شکرہ جو لوکل ورڈ میں بولیں گے نا، نمک حرامی کر کو بول کو، وہ انداز میں اگر آدمی چل لیتا، بولو نا، انہیں انسانوں کا احسان کرنے والوں کا شکر ادا نہیں کریں، انہیں اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرنے والا چھوگا انہیں بول کے۔ تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں ہمارے لیے جو ٹولز ہوئے نا دین کی بات ہم نہ سکھانے کے لیے، دین کی مجلس میں ہم نہ لے کر آنے والے، ہمارے ماں باپ یا ہمارے استاد، ہمارے جو آپی ہیں، ہماری جو دیدی ہیں، ہمارے جو شیخ ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ٹولز چاہیے۔ خیر کے چیز کے اندر ہم نہ ہمیشہ رہبری کرنے والے، ان سب کا بھی ہم شکر گزاری کرنا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس آیت میں بہت بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے سے میں جیسا کہ آپ کو بتایا، پہلے سے امت پر جو تکلیفیں آتی نا، ان تکلیفوں کے بارے میں آیت بات کی ہے۔ سیقول شروع سے قبلہ بیت المقدس سے، فلسطین کے بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ قبلہ آپ سے مسلمانوں کو قیامت تک کے واسطے قبلہ بول کے آرڈر آ گیا۔ تو ایک تو آرڈر آیا، اس پر کیا کیا وہ لوگ طوفان مچانا کی باتیں کرنا کی سب کرے، اوندے سیدھے سوالاں کرے، سب کا جواب اب تک آ گیا، 2 صفحے کے اندر سیقول کے پورے کا جواب آ گیا۔ لیکن کتنا بولے تو بھی وہ لوگ کرتے سو بات سے دل کو زخم پہنچتا نہیں۔ عربی کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، جراحات اللسانی جراحات السنانی لہل تیام ولل تیام ما جرح اللسان۔ یہ ترکرل کر کو بولتے ہیں نا تمل کے اندر، اس کے اندر بھی ہے یہ
इंल सुट्टपुन सुल्लालुम आराद नाविनाल सुट्टा वड़ करके क्या बोल को है उसमें बोले तो यही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात कुछ उन्हें तमिल में बोल को है उन्हें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर आदमी चाकू से तलवार से एक आदमी दूसरे आदमी को ज़ख़म पहुंचा दिया तो दवा लगा के सर्जरी करके कोई भी करके उसको मिटा सकते हैं, छुपा सकते हैं, मालूम नहीं जैसा कर डाल सकते हैं। लेकिन ज़ुबान से एक आदमी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा दिया तो उसका ज़ख़म जो दिल को हुआ ना, दिल में लगने वाले ज़ख़म को छुपाना बहुत मुश्किल, उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़ुबान को पहले तोलो और फिर बोलो बोल के बोला गया। तो मुसलमानों पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसका जो असर हुआ ना, आप चाहे तो ऐसा भी बोले जा, साइड इफ़ेक्ट करके भी बोले जा, तो एक दिल के अंदर एक बोझ हो गया, क्या ऐसा पूछता रहना ये लोग, बैतुल मुक़द्दस कब तो भी इधर कब तो भी उधर, क्या भाई ये मुसलमान, क्या भाई ये नबी बोल के वो लोग करे ना। इसकी वजह से जो दिल में तंगी पैदा होती, देखो अल्लामा मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह यही बोलते हैं कि दिल में जो नबी को भी सहाबा को भी तंगी और तकलीफ़ पैदा हुई थी, जवाब तो दे ले, लेकिन जो तकलीफ़ हुई थी ना वो तकलीफ़ को दूर करते हैं, अल्लाह तसल्ली देते हैं, बोलते हैं कि देखो अपने दिल को लाइट करना, हल्का करना है तो सब्र और नमाज दो आपके पास हथियार मुसलमानों को दिया गया। सो हथियार ये सब्र और नमाज के ज़रिए से। सब्र क्या, सब्र की इससे पहले भी मैं आपको डिटेल से बताया हूँ। सब्र की 3 किस्में हैं। एक है सब्र अनिल माआसी, सब्र अल ताआत, सब्र अल बलाया, गुनाहों से, हराम कामों से, शिरक और कुफ्र के अक़ीदों से, कामों से अपने आप को एक मुसलमान बंदी बचा कर रखें, ये भी एक सब्र है। पूरी ज़िंदगी कंटिन्यूसली इस पर अमल करना। सो नंबर 2, फजर को उठने दिल नहीं चाहता लेकिन उठ गई, फजर को उठकर पानी में हाथ डालना ना बोल के डर था लेकिन उठकर वज़ू करती हैं। गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, अभी ठंड की वजह से सुस्ती और मस्ती करते हुए सोना दिल चाहता है लेकिन उठकर गुस्ल कर ली। यह है सब्र अल ताआत, इबादत पर दिल लगना नहीं चाहता लेकिन जमा ली, अपने दिल को उन्हें इबादत पर जमा कर इबादत कर रही हैं। ज़कात दिल नहीं कराया लेकिन ज़कात देती है। हज को जाने दिल नहीं किया लेकिन हज को जाकर आई। इबादतें करने दिल ना चाहे फिर भी इबादत पर दिल को लगाए, जमाए, ये सब्र अल ताआत, ये भी ज़िंदगी भर करते रहना सोच। नंबर 3 है, मुसलमान क्या समझते हैं, नॉर्मल लोग क्या समझते बोले तो ये टाइप 3 है ना, ये तीसरी किस्म, सिर्फ ये कि दिल दुनिया में सब्र बोले तो है सो बोल के गलत समझ गए हैं। क्या, कोई मुसीबत आ गए तो सब्र करो भाई करके बोलना, सब्र कर ले तुम ही करके बोलना, ये है कि सब्र है करको समझ गए। हालांकि ये भी एक किस्म है सो ये, वरना तीनों किस्म के सब्र करने वालों के बारे में पूरे कुरान में तारीफ़ है। सो कुरान में जगह जगह अल्लाह बोलते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह उनका अजर है ना बग़ैर काउंटिंग के, बग़ैर हिसाब किताब के बेशुमार अल्लाह अनलिमिटेड देते हैं बोल के। कौन से सब्र करने वाले, तीनों टाइप के सब्र करने वालों के लिए ये हदीस में है। महशर के मैदान में अल्लाह ताला एक ऐलान करेंगे फ़रिश्तों के ज़रिए से, ऐना साबिरून बोल के। वो ऐलान को सुनकर जो लोग आएंगे ना, बग़ैर किसी हिसाब के, क्वेश्चन के, सवाल के, बग़ैर किसी ताख़ीर के, लेट करे के, डिले करे के, फ़ौरन उनको जन्नत भेज दिया जाएगा। उस हदीस का मतलब भी उलमा लिखते हैं कि तीनों टाइप के सब्र करने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को ये मिलता है। सो ये बोल, अब आप देखो नमाज में ये सब्र की एक क्वालिटी, एक ख़ास कैफियत हासिल होती। जब नमाज़ पढ़ते हैं दिल में नई सो ख्याल, इंसान का माइंड है ना, एक सेकंड में हज़ारों की चीज़ें सोच ले जाए, इतना ज़्यादा चलता, ये सोचूं वो सोचूं, ये करूं वो करूं बोल के हज़ारों तरफ दिल बहकता, ख्याल जाता। अब वहाँ कंट्रोल कर को नहीं, 4 रकात पढ़ना का तो 4 रकात, सलाम फेरे तक भी क्या मेन चीज़ भी याद आ जाने की ज़रूरत है तो भी परवाह नहीं, नमाज़ पढ़ना कर को दिल को जमाते देखो हमें नमाज में, तो सब्र की एक बेहतरीन मिसाल है सो नमाज। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़अ इला सलाती, घबराहट की कोई भी बात आ गई बोले तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते हुजूर। सहाबा का भी, औलिया का भी यही मामूल था। जब भी कोई घबराहट, हमारे इस्लाम में देखो कितनी प्यारी तालीम, बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, काम मर जाते कि ना इंसान जानवरां बोल को ये हालत हो गई है, इस्तिस्का की नमाज, बारिश तलब करने की नमाज बोल को, घबराहट के वक्त में वो घबराहट, डर को, परेशानी को दूर करना बोले तो नमाज को रखो है इस्लाम। तो सब्र की जगह में खाली सब्र कर ले तो नहीं, नमाज पढ़ो, सब्र करो, अल्लाह रास्ता खोलते बोल के सब्र भी करना, और साथ ही साथ सब्र करते हुए अल्लाह ताला के पास मांगना भी। वो मांगने का तरीक़ा क्या, नमाज, जंग का वक्त है, सलातुल खौफ करको रखो है, कैसी घबराहट, क्या परेशानी का आलम रहता, वहाँ उसके लिए सब्र कर ले तो नहीं, नमाज पढ़ो, सलातुल खौफ, सलातुल कुसूफ, हर जगह इस्लाम के अंदर है। आप इसको देखें तो आप समझ जाओगे कि हमारे इस्लाम के अंदर क्या अच्छी तालीम है, ये बेहतरीन तालीम है ये। तो इस आयत का तर्जमा देखें, इसी के रोशनी में कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाती, ए ईमान वालो तुम मदद तलब करो सब्र और नमाज के ज़रिए।
ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ ہم نے دیکھا جیسا صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جنگ بدر کے شہداء، جنگ احد کے شہداء، بدر کی جنگ میں جو دشمنوں کے ذریعے سے مارے گئے ان کو ہم بولتے ہیں شہید۔ غزوہ احد میں جو دشمنوں کے ذریعے سے مسلمان مارے گئے وہ صحابہ کو ہم بولتے ہیں شہید۔ اور اس کے علاوہ غزوات میں بھی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کے بارے میں ہم بولتے ہیں وہ شہید۔ فلسطین کے عورتیں جو بے دردی سے مارے جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم شہید۔ شہید مختلف قسم کے ہیں۔ اللہ یہاں قید لگا دیے، کنڈیشن، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بول کو، معلوم ہوا اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے بول کے اپنی جان اگر دے دے تو یہ شہید ہیں۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے شہید ہیں۔ میں آپ کو ذرا تیزی سے بولتا ہوں، میں کسی کو پیٹ میں درد تھا، اس درد کی وجہ سے علاج کرتے کرتے جیسا بھی ہو وہ درد سے وہ مر جائے، شہید۔ کوئی کسی جگہ میں گھر ٹوٹ کر گر جاتا، دیواریں گر جاتی، اللہ سب کو عافیت نصیب کرے، ایسا ہو کر گر جائے، اس میں دب کر مر جائے دیوار کے نیچے، شہید۔ اللہ سب کو حفاظت میں رکھے۔ کوئی جا رہے ہیں راستے میں حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹرین میں، بس میں، کس میں بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، شہید۔ پانی میں ڈوب کر مر جائے، شہید۔ عورت بچے کو ولادت، ڈیلیوری کے وقت میں، زچگی کے وقت میں، ولادت کے وقت میں اگر اس کی جان چلی جائے، بچے کو ولادت دیتے ہوئے، اس کو دنیا میں لاتے ہوئے، پیدائش کے موقع میں بچے کی اس کی جان چلی جائے، شہید۔ ایسے حدیث کے اندر بہت سے بولا گیا، سر میں درد کے مارے اسی کی وجہ سے مر جائے، شہید۔ اپنے جان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والا اسے مار دیا، انہیں حفاظت میں آخر تک جم کر رہا، شہید۔ کئی شہید ہیں، لیکن میں جو آیت کے اندر تم نہ بولے نا فی سبیل اللہ، یہ شہید اسپیشل، اوریجنل شہید اصل میں یہ۔ باقی جو میں بولے نا یہ سارے شہید کیسا بولے تو آخرت کے حساب سے، یعنی قبر کے، قیامت کے، محشر کے میدان کے حساب سے ان کو سب شہیدوں کے ساتھ اللہ کریں گے۔ لیکن دنیا کے حساب سے شہید کون بولے تو دنیا میں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے اللہ کے لیے بول کے، وہ شہید، جبکہ انہیں بھی اخلاص کے ساتھ رکھو رہنا۔ فضائل عمل میں ایسی حدیثیں بھی تمہیں پڑھے ہوں گے، ایسے عالم کو، ایسے مالدار کو، ایسے شہید کو لایا جائے گا، نہیں تو جان دیا سو لوگاں تجھے بہادر بولنا بول کے، وہ تو تجھے لوگاں بہادر بول دیے، وہ تو بول دیا گیا، اب جا جہنم میں بول کے جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اگر لوگوں کے واسطے بول کے اپنی جان دیکھو رہے تو بھی نہیں، اتنا بڑا کام بھی اگر اخلاص نہیں بولے تو ایک پیسے کا فائدہ نہیں آخرت میں۔ تو مسلمان بندی، اس کی نگاہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا، صبح سے شام تک کرنے کا ہر کام، ہر بات اس کے سامنے ہمیشہ نگاہ کے سامنے رہنا، سو میں یہ کام کرتی ہوں سو کس لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کیا ہے تو وہ کرنا ہے، نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہی اصل مقصد ہونا۔ تو مجھے ایک چیز آپ کو بتانی ہے، وہ دوسری چیز ہے کہ دیکھو شہداء کے بارے میں خاص حکم ہے۔ شہداء کے بارے میں کیا خاص حکم؟ ان کو میت، مردہ بولو نہ کو، بول کو اللہ بولے ہیں مردہ، کون بھی مر گئے بولے تو ہمیں بولتے نا انہوں مر گئے، مردہ، یا عربی میں میت، اردو میں بھی بولتے میت کر کو بولنا نہیں کہتے، مردہ، مر گئے کر کو بولنا نہیں کہتے، شہید ہو گئے بولو بولتے، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو شہید ہو گئے بولو بول کے اللہ بولتے ہیں۔ اللہ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اللہ ان کو روزی بھی دیتے ہیں۔ آپ سمجھو معمول دنیا کے نارمل انسان جو شہید ہوتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے کر کے بولے تو انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نا، ان کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جب انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حیات انبیاء کر کو، یعنی انبیاء جو بھی انتقال کر جاتے ہیں وہ دنیا والوں کی نگاہ کے اعتبار سے انتقال کر گئے سو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹی پر اللہ نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیے ہیں، تو مٹی کبھی بھی نبیوں کے جسم کو کھاتی نہیں۔ وہ انبیاء ایسا قبر میں، برزخ کے اس عالم میں، وہاں پر ہمیشہ زندہ رہتے۔ ایک دوسری جگہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اس بات کچھ ذرا ڈیٹیلز میں بولتے ہیں۔ اللہ بولتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں کون قتل کر دیے گئے کہ اے مخاطب، اے بندے، اے بندیاں، کبھی بھی ان کو میت سمجھنو کو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، تمہارے پروردگار کے پاس انہوں زندہ چرتے ہیں، اپنے پروردگار کے پاس زندہ رہتے، ان کو روزی بھی دی جاتی بول کو ہیں۔ اور ذرا ڈیٹیل میں اس کو سمجھیں گے۔ دیکھو ارواح رہتے نا، روح، ہماری روح پر موت نہیں آتی، جسم پر موت آتی، سو روح ہمارے جسم سے نکل جاتی، دیکھو اسے بولتے سو مر گئے کر کو، ورنہ روح تو کب سے اللہ پیدا کرے کہ جب سے ہے، اس پر موت نہیں آتی۔
یا ایسا چرک کچھ جہنم جنت کر کو سب جانے کا، یہ برزخ میں خبر کے عالم میں یہ سب روح ویسا ٹریول کرنے کا۔ ایک ہے عالم عالم دنیا جب ہمیں ہیں، ایک ہے عالم عالم برزخ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک کا یہ لمبا جو عرصہ ہے نا، ڈیوریشن، اس کے اندر رہنے کا، اسے بولتے سو عالم برزخ کر کو۔ تمہیں میں سب ہیں سو عالم دنیا میں، ہمارے پاس ناقص طاقت ہے، سو ہمارے پاس دیکھنے کی سننے کی جو طاقتیں ہیں نہیں، ناقص طاقت ہے، سو یہ رکھو ہمیں ہو کیا خبر میں صحیح بھی انہوں سب شہیداں سب زندہ ہیں کیا معلوم نہیں کر سکتے وہ کی، کیونکہ وہ ایک عالم، وہ دوسرا عالم اندر عالم برزخ کر کو اسے بولتے سو۔ وہاں کی طاقت بھی یہاں کی طاقت بھی ایک نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ، دوسری بات حدیث کی روایت کی روشنی میں ہم نہ سمجھ میں آتا، جو شہیدوں کی روح رہتی ہے نا، وہ روح سبھی پرندوں کے جیسا اڑتی رہتی۔ اللہ ان کو ایسی طاقت دے کو رکھے رہتے ہیں، وہ زمین میں، آسمان میں، جنت میں، ہر جگہ سیر کر سکتے۔ روح جسم کو نہیں بولتا ہوں میں، وہ روح کو اللہ جسم کے جیسی ایسی طاقت دے کو رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے چلہ بولے ہیں سو ان کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کے جسم کو اللہ، ان کی روح کو اللہ روزی دیتے ہیں، بلکہ ان کے کفن کو، ان کے جسم کو اللہ مٹی پر حرام کر کو رکھے ہیں کہ وہ کھاتے نہیں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ دفنوہم بقلوبہم و دمائہم۔ بدر میں، احد میں جو شہید ہو گئے نا صحابہ، اللہ کے نبی کیا کرے معلوم؟ ان کے بارے میں بولے کہ ان کے کفن کے ساتھ، یعنی کون سے کپڑے پہنے تھے کہ شہید ہونے کے وقت میں، وہ کپڑے کے ساتھ ضرورت ہے تو کپڑے کفن کے ایکسٹرا کرو، ان کے کپڑے ان کو اتارنا نہیں۔ خون لگ کو ہے کیا ویساچ، زخم ہو کو ہے کیا ویساچ، اسی کے ساتھ ان کو دفنانا ہے۔ سو قیامت میں ویساچ ہاتھ کٹ کو، پاؤں کٹ کو، ناک کٹ کر، نہ آنکھ نکل کر، کیسا ظالمہ ان پر ظلم کرے کہ اسی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ پورا برزخ کا عالم ہے نا، یہ پورا کا پورا عالم وہ بالکل بادشاہ کے جیسا، ان کی روح بالکل بادشاہ کے جیسا گزرے گی۔ ان کے بارے میں، ایسے شہیدوں کے بارے میں قرآن کی آیتوں کے اندر سے میں بولتا ہوں سو آپ کو، ہم دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے، جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عالم دنیا میں کیا ہے کر کو کیسا نہیں جان سکتا، کہ ویسا خبر کے اندر برزخ کے عالم میں لوگوں کے ساتھ، موتا کے ساتھ کیا ہوتا کر کو ہمیں نہیں جان سکتے۔ جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہم کو بولا گیا، اس پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، وہ ہمیں مسلمان کرنے کا مطلب۔ ولا تقولوا، ترجمہ دیکھیں گے آپ، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم ان لوگوں کے متعلق، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، انہی مردے مت کہو، اموات مردے بول کے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ہی اس کا احساس نہیں، لیکن تم ہی اس کا احساس نہیں۔ میں اس کے بارے میں بولیا سو ہمیں سو عالم دنیا میں یہاں رکھ کو وہاں کیسا ہوتا کر کو ہمیں احساس نہیں کر سکتے۔ اللہ اسی کو بولے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ذرا شارٹ میں اس آیت کی تفسیر بھی آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھو اس سے پہلے صبر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی، ایک صبر کا موقع بیان کیا گیا، تحویل قبلہ پر لوگوں کو دل کو بہت تکلیف ہوئی تو صبر کرو بول کے اللہ بولتے زندگی میں کئی مرتبہ آئے گا موقع، کئی سارے صبر کے مواقع آئیں گے، ان تمام موقعوں پر، تمام سچویشن میں تمہارا ایگزام ہوگا، ٹیسٹ، امتحان ہوگا، تمہارے ایمان کا ایگزام ہوگا، وہ ٹائم تمہیں صبر کرتے کہ نہیں کی بول کے۔ فار ایگزامپل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، سب بات میں ایسا سنا دیتا ہوں آپ کو، روزہ رکھی ہے ایک بندی، اور روزے کی حالت میں بھوک برداشت کرنا، پیاس ہے پیاس برداشت کرنا، بھوک لگتی ہے سنبھالتی ہے، صبر، بھوک کے ذریعے سے اللہ ایگزام لیا سو وہاں کامیاب ہوتے کہ نہیں کی بول کے اللہ دیکھتے۔ ضرورت ہے، اس کے باوجود حرام، یعنی بہت ضرورت ہے پھر بھی حرام نہیں کھانا، حلالچ کھانا، تنگی ہے تو بھی 2 دن 3 دن گھر میں چولہا جلے نہیں تو بھی پرواہ نہیں، حلالچ کھانا، حرام نہیں کھانا بول کے، وہاں مال کے اندر صبر، بالکل بھی تنگی ہے، پریشانی ہے، بہت زیادہ خرچہ ہیں، رشوت لے لیے تو کام ہو جائے گا ایزی سے، لنجم لے لیے تو کام ہو جائے گا، لیکن نہیں لیتے ہیں، بہت مجبوری آ گئی ہے، اب فائنانس میں وڈی کو لینا، سود کو، اس کے علاوہ کیا بھی آپشنت نہیں، پھر بھی نہیں لیتے ہیں۔ مال ہے کسی اور کا، اس میں ذرا فورجری کر دیے تو 420 کر دیے تو ہمیں پیسے کما لیے جا، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں لوگ کمیشن مارتے، مینیجر مسلمان بیٹھا ہوا ہے کمیشن مارتا، بلنگ ذرا زیادہ کر کو بتا کو، انہیں کمپنی کو آئے ہیں 150,000، انہیں بتاتا نہیں 30,000 کا بیپار ہو کو ہے بول کو، انہیں پیسے مار لیتا، چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اس جگہ میں بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، ایگزام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں خیانت کرتا ہے کہ نہیں، امانت داری سے چل لیتا ہے کہ بول کے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔
مال میں اللہ نہ کرے سب کی عافیت کرے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے سب کے ساتھ، کسی کے مال میں گھر میں آگ لگ گئی، پانی میں سیلاب میں بہہ کر چلا گیا، کوئی بھی پریشانی آئی، پانی کے حادثے میں آگ کے حادثے میں کچھ نقصان ہو گیا، صبر کرتے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ایک نہیں دو نہیں، میں فار ایگزامپل آپ کو بول دیا، ایسے تمام مواقع میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام لیں گے بول کے بول دیے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی قدر خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں، والانفسی والثمرات اور مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، یعنی کبھی بھوک دے کر، کبھی ڈر دے کر، کبھی مال کم کر کے، کبھی اپنی جان کا ڈر، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، مگر اللہ کا آرڈر کیا معلوم؟ مسلمان ایسے ٹائم میں صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا آپ بشارت سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، ایسے ٹائم میں جو صبر کرتے ہیں نا، اے نبی آپ ان کو بشارت خوشخبری سنا دیجئے۔ اب سوال، یا اللہ ایسے ٹائم میں صبر کرتے نہیں کرتے، کرنے والے کر کو اس کی کہتے بھی سمبل علامت ہے کیا، نشانی ہے کیا یہ لوگ صبر کرنے والے، ایسا بولنے کے واسطے؟ تو آگے کی آیت میں اسی کا جواب ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ دیکھو کسی بھی قسم کی پریشانی آ گئی، اس وقت ہماری زبان میں آنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں 3 باتیں ہیں، بہت پیاری باتیں ہیں، آپ اسے غور سے سننا۔ نمبر 1، انسان کو رنج، تکلیف، غم، دل چھوٹا ہو جانا، دل ٹوٹ جانا کہیں کو ہوتا بولو؟ ایک چیز اس کی پیاری چیز چھوٹ گئی، گم ہو جائے، چوری ہو جائے، بہہ کر چلا جائے، پانی میں جل جائے، ڈیمیج ہو جائے، گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ایسے سوب ٹائم میں مسلمان کیا سمجھنا معلوم؟ میری جو پیاری چیز تھی اس کا میں مالک نہیں، میں اونر نہیں، اللہ اللہ اونر کر کو اس کے دل میں آ گئے تو غم ہلکا ہو جائے گا۔ میں اونر نہیں، میں اونر کر کو انسان کب سمجھ جاتا کہ جب کیا وہ میری چیز چلی گئی نا بول کو، تبھی اسے دھچکا لگنے کا، دل کو وہ جب دھکا لگ جاتا اسے رونا پلانا، بے صبری میں ایسے ویسی باتیں کرنا، یہ سب۔ نمبر 2، انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے یہ سب فانی ہے، ٹیمپرری ہے، کیونکہ ایک دن یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ پوری دنیا والے اللہ کے پاس جائیں گے، پورے کے پورے جو چلے گئے اور جو ہیں سب اللہ کے پاس جائیں گے۔ نمبر 3، جب ایک دن پورے کے پورے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں اللہ ہر ایک کا حساب کتاب چکتا کریں گے، تو ہم نے جو بھی تکلیف ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی سو۔ جب اللہ ہم نے وہ دیکھو چیک کیے ہیں تو ایسا ویسٹ تو جانے کا نہیں ہے، کیونکہ ایک دن کو اللہ جمع کرتا ہے نا سب کو، نہیں ایسا مٹی ہو کو چل جانے کا بولے تو الگ بات تھی، ایک دن کو اللہ جمع کرتے ہیں نا، جب جمع کرتے ہیں تو کنفرم ایسی مصیبتوں میں جو ہمیں صبر کرے اس کا بہترین بدلہ اللہ ہم کو دیں گے، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اس کا بدلہ ضرور ہم نہ دیں گے۔ جب وہ بدلہ ملنے کا ہے تو اب صبر کر لینا ہمیں، کیونکہ مصیبت کا معنی کیا معلوم؟ مسلمان کو ہونے والی چھوٹی سی کوئی بھی ناگواری کی چیز رہتی نہیں، اسے بھی بولتے ہیں سو مصیبت کر کچھ۔ یہاں لفظ آیت کے اندر آکو ہے سو مصیبت پر، الذین اذا اصابتہم مصیبت، ترجمہ دیکھنے ختم کر لیں گے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں یہ چاہ جانا، کیا ترجمہ اس کا؟ ہم بھی اللہ کے مملوک ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے یہ اللہ کے پاس اطاعت کرنے والے اور ہمیشہ اللہ کا شکر گزاری، اللہ کو ذکر کرنے والے، ناشکری نہیں کرنے والے لوگوں میں اللہ ہم سب کا شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔